ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ سب سے اہم ہے، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں ہزاروں گلیشیئرز ہیں، پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان بدترین سیلاب سے دوچار ہوا۔ پاکستان کا کاربن گیسز کے اخراج میں حصہ کم، لیکن متاثر سب سے زیادہ ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد نے پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی۔ یاسر سلطان نے پہلی ہی باری میں 76.07 میٹر کی تھرو پھینکی۔ سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ منسوخی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام سے متعلق کنونشن سے خطاب۔ کہا ہمارے مشرقی پڑوسی نے حال میں بلا اشتعال اور غیر منصفانہ فوجی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ جنوبی ایشیا میں کشمیر کا معاملہ اس وقت تک تنازع بنا رہے گا جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں کے لوگوں کو استصواب رائے کا حق نہیں ملتا۔ بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ جامعات کے اساتذہ سے گفتگو میں کہا کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے، بھارت اسے دبانے کی کوشش میں ناکام رہا۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، بنیادی وجہ اقلیتوں پر بڑھتا ظلم ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر ایک کنیکٹر کنٹری کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کا امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ رضوان سعید شیخ نے کہا بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے۔ ہماری اولین ترجیح امن ہے جو معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے۔ چترال میں فورسز نے کامیابی سے ایک بھارتی اسپانسر خارجی کو ٹھکانے لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق لورالائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسر دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ ضلع کیچ میں ایک اور کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شمالی وزیرستان میں شہید 4 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنگ میں رافیل طیاروں کی ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی۔ نئی دلی نے درخواست سیکیورٹی خدشات پر مسترد کی۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ شکوک و شبہات ختم کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے گفتگو۔ تاجک صدر نے قصر ملت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ دونوں رہنماؤں میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کانفرنس میں میزبانی پر تاجک صدر کو مبارکباد دی۔ پاکستان اور تاجکستان نے 2 طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
सियासी, तजारती, तवानाई, सिक्योरिटी और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का साइंस, ज़राअत, सनत, सियाहत और पन बिजली में ताउन बढ़ाने पर जोर। तिजारती मौक़े बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भारत इत्तफाक किया गया। ताजिक सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। इससे पहले दोशंबे आमद पर ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ आज से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी घर भी अमेरिका में हैं। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमेरिकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। मुलाकातों में अमेरिकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिस इन्फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्किर है। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों और जिद्दोजहद के बाद हासिल किया गया। हमने आज़ादी के बाद मुल्क की कदर नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, सिपहसालार ने 10 मई को मुल्क की समत का तयन कर दिया। दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपहसालारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को कहा था, हम अमन पसंद लोग हैं, जंग नहीं चाहते। नारा तकबीर ने इंतहा पसंद हिंदुओं को बता दिया कि ये कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया मुल्क है। आज फ़लस्तीन कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों पर मजालिम हो रहे हैं। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रही है। अगला मार्का कश्मीर होगा। पाकिस्तान ने सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन वेगस 2025 से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील की। कहा, ये कौमी बिटकॉइन वॉलेट कयासराइयों या हाइप के लिए नहीं है। हम इन बिटकॉइन को कभी फरोख्त नहीं करेंगे। ये बिटकॉइन खतरनाक और गैर मुस्तहकम नहीं होंगे। पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गए? कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया, वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। अभी क्रिप्टो के हवाले से इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट मामले पर सेक्रेटरी तवानाई से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पेशरफ्त भारत की नींदें उड़ गईं। क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ पाकिस्तान की पेशकदमी से भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया और हुकूमती हलकों में पाकिस्तान की कामयाबी पर तशवीश का इजहार। भारत ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को अपनी इक्तसादी पोजीशन के लिए चैलेंज समझना शुरू कर दिया। भारत में ज्यादातर क्रिप्टो ट्रेडिंग गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की तरक्की से भारत में तशवीश की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के दौरान हादसा, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। मोहम्मद में बारिश के बायस आसमानी बिजली गिरने से 2 मजदूर जाम बहक, 1 ड्राइवर जख्मी। मर्दान में तख्त भाई में छत गिरने से मां बेटी जाम बहक, मालाकंड में छत गिरने से खातून जान से गई। बनू को हाट और गिरदनवाह में तेज आंधी और तूफान। सवात, डीर, चित्राल समेत मालाकंड डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश। सवात के इलाके गवालेरई में जालाबारी से फसलें तबाह, बागात को नुकसान पहुंचा। बानसहरा, बटगराम, तूरगर और कोहिस्तान में तूफानी बारिशें। मीरपुर, कोटली समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। अटक में आसमानी बिजली गिरने से 1 बच्चा जाम बहक, 5 झुलस गए। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। नेप्रा का के इलेक्ट्रिक को इंतबाह।
لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وارننگ لیٹر میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے، آپریشنل پرفارمنس بہتر کرے۔ نیپرا کا کہ الیکٹرک کو ختم ہدایت، کہا کہ الیکٹرک اپنے ذرائع سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے، طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ کراچی کا ٹیرف 40، باقی ملک کا 35 روپے کیسے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی نے نیپرا کو خط لکھ دیا۔ صارفین سے نقصان کی وصولی کا ظالمانہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کہ الیکٹرک کی ناکامی کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ الیکٹرک معاہدے کے تحت 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کر سکی۔ وزیر اعظم کراچی والوں کو مافیا کے چنگل سے آزاد کریں۔ ہیسکو اور سیپکو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ کہا اس اقدام سے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ختم ہو سکے گا۔ مورو واقعے پر کہا ایک مردہ ایشو پر کس کے کہنے پر سیاست ہو رہی ہے؟ جب سڑک بند ہوگی تو پولیس ضرور ایکشن لے گی۔ گھر جلانے والے سیاسی کارکن نہیں ہو سکتے، یہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں SICVD کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا بلدیہ کے رہائشیوں کا دل کے علاج کے اسپتال کا مطالبہ تھا جو پورا کیا۔ ساہیوال میں CTD کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ CTD کے مطابق دہشت گردوں سے ممنوعہ لٹریچر، اسلحہ خریدنے کی رقم بھی برآمد۔ دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ دہشت گردوں کی شناخت فواد، مقیت اور عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد فواد کراچی کے علاقے ناظم آباد اور عبداللہ کوہاٹ کا رہائشی ہے۔ چکوال میں مردہ شخص کے خلاف قتل کی دھمکیاں دینے اور قبضہ کرنے کا مقدمہ درج۔ دسمبر 2021 میں انتقال کرنے والے ملازم حسین کے خلاف مقدمہ ملہال بنگلہ پولیس چوکی میں درج کیا گیا۔ امریکہ اور شام کے سفارتی تعلقات بحال۔ واشنگٹن نے 13 سال بعد دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ ترکی میں تعینات امریکی سفیر اور شام کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام بیرک نے سفارت خانے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ 2012 میں خانہ جنگی کے بعد امریکہ نے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے۔ امریکہ نے گزشتہ دنوں شام پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی تھی۔ امریکی وفاقی عدالت کا ٹرمپ کے حق میں بڑا فیصلہ، محصولات عائد نہ کرنے کے مقامی عدالتی فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی عدالت کے حکم امتناع کے بعد ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات عارضی طور پر نافذ العمل رہیں گے۔ عدالت نے مزید سماعت کے لیے مقدمے کے مدعیان کو 5 اور انتظامیہ کو 9 جون کو طلب کر لیا۔ گزشتہ روز مقامی عدالت نے ٹرمپ کے وسیع پیمانے پر محصولات کو غیر آئینی قرار دے کر عائد کرنے سے روک دیا تھا۔ فاتحانہ آغاز کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن۔ پاکستان کی ٹیم دوسرے T20 میں بھی بنگلہ دیش کو ہرانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں 2-2 ہاتھ کریں گی۔ گرین شرٹس نے پہلے T20 میں 37 رن سے میدان مارا تھا۔ سیریز کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں عید قربا کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری۔ کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا۔ خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں مکھی چینا بکروں کی دھوم۔